الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ حامیم اور قسم تابندہ کتاب کی، بے شک ہم نے اسے برکتوں والی رات میں نازل کیا، بے شک ہم ہلاکت آفرین چیزوں کا علم دینے والے ہیں۔ سامعین، آج ہم نئی سورہ مبارکہ سورہ الدخان اس کے ترجمہ اور تفسیر کا آغاز کر رہے ہیں۔ گزشتہ نشست میں الحمدللہ ہم نے سورہ زخرف کی تفسیر اور ترجمہ مکمل کیا۔ سب سے پہلے سورہ الدخان کے بارے میں مختصر سا اجمالی سا تعارف سماعت کر لیجئے۔ سورہ الدخان قرآن پاک میں جو اس وقت سورتوں کی ترتیب ہے، اس ترتیب کے لحاظ سے اس کا جو نمبر ہے وہ 44واں ہے، 44۔ اور نزول کے اعتبار سے آپ جانتے ہیں کہ قرآن کی دو ترتیبیں ہیں نزول کے اعتبار سے، ایک نزول مصحف کے اعتبار سے ہے اور ایک وہ ترتیب ہے جس انداز میں قرآن نازل ہوا، ترتیب نزولی اور ترتیب مصحفی، اسے یہ نام دیا جاتا ہے، مفسرین نے نام دیا ہے ترتیب نزولی اور ترتیب مصحفی۔ مصحف کی ترتیب سے مراد یہ ترتیب ہے جو اس وقت قرآن پاک میں ہمارے پاس موجود ہے، جو سرکار نے خود لگوائی ہے، اور نزول کی جو ترتیب ہے وہ الگ ہے۔ جیسے قرآن کی جو سب سے پہلی سورت نازل ہوئی ہے وہ سورۃ العلق ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ الفاظ سب سے پہلے جو غار حرا میں نازل ہوئے یہ الفاظ، لیکن یہ سورت کے الفاظ آپ کو کہاں ملیں گے؟ آخری پارہ میں، 30ویں پارہ کے اندر۔ تو مصحف کے اعتبار سے اس کا نمبر 44 ہے، اور جس انداز میں قرآن سرکار پہ نازل ہوتا تھا اس اعتبار سے سورت کا نمبر ہے 64، 64۔ سورہ دخان یہ مکی سورہ ہے، اور اس کے عناوین اور مضامین پڑھنے کے بعد اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ سورہ سرکار کا جو مکی دور ہے، جو آپ کا 13 سالہ مکی دور ہے، اس کے مڈ میں، درمیان میں یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ نازل ہوئی۔ سورہ دخان کے فضائل کے حوالے سے میں ابھی ترمذی شریف کی ایک حدیث پاک پڑھ رہا تھا جس کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح کے وقت، جس وقت اس وقت ہم یہ نماز فجر کے بعد درس قرآن کے لیے بیٹھتے ہیں، یہ وقت طلوع آفتاب تک یہ جو وقت ہے درمیانی، اس کے بارے میں اب ہم تو الحمدللہ ویسے ہی اس کی تلاوت کر رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو صبح فجر کے وقت سورہ الدخان کی تلاوت کرتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت فرماتے ہیں۔ یہ سرکار کی اتنی بڑی خوبصورت رحمت والی حدیث پاک، 70,000 ملائکہ سورہ الدخان کی تلاوت کرنے والے کے لیے دعائے استغفار کرتے ہیں۔ دوسری حدیث وہ بھی ترمذی شریف میں ہے، اور اس کے راوی بھی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سورہ دخان کو شب جمعہ میں پڑھتا ہے، شب جمعہ سے مراد جمعرات کی مغرب کے بعد، شب جمعہ شروع ہو جاتی ہے، تو فرمایا کہ جمعرات کی مغرب کے بعد صبح جمعہ کے آنے سے پہلے پہلے جو رات جسے شب جمعہ کہا جاتا ہے، فرمایا شب جمعہ میں جو سورہ دخان کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں مقام عطا فرمائے گا۔
تیسری حدیث پاک، وہ حدیث پاک بھی ترمذی شریف میں موجود ہے اور اس کو ایک حوالہ سے امام بزار نے بھی نقل فرمایا اور امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے بھی اس حدیث کو اپنی روایت کے ساتھ نقل فرمایا، اور اسی کے مضمون کے ساتھ ملتا جلتا اس کو حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے در منصور میں نقل فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب شب جمعہ میں سورہ دخان کی کوئی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مقدر میں، اس مسلمان مومن کے مقدر میں اللہ تعالیٰ ایک حور پیدا فرماتا ہے جو اسے جنت میں عطا کی جائے گی۔ یہ چند ایک اس کے فضائل تھے جو میں نے مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھے کہ سورہ دخان آپ کو یہ اندازہ ہو کہ جس سورت کے ترجمہ اور تفسیر کا آغاز ہم آج کرنے جا رہے ہیں اور جس کی یہ تفسیر کے لیے ہم سیکھنے سکھانے کے لیے یہاں مسجد میں ہم بیٹھے ہیں اور انشاءاللہ روزانہ ہم بیٹھتے ہیں، تو اس کا مقام اور درجہ کیا ہے، اس کے سیکھنے کا مقام کیا ہے۔ ایک تو فی ذات ہی قرآن سیکھنا یہ سب سے بڑی فضیلت کی بات ہے، قرآن سکھانا کائنات میں سب سے بڑی فضیلت کی بات ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے، جو قرآن سکھاتا ہے۔ اب ہم سب سے اچھا عمل کر رہے ہیں جو اللہ کو پسندیدہ ہے۔ میں قرآن آپ کو سکھا رہا ہوں، آپ قرآن سیکھ رہے ہیں، آپ سب سے اچھا عمل کر رہے ہیں، اور اللہ نے مجھے توفیق دی، میں سب سے اچھا عمل کر رہا ہوں، میں قرآن سکھا رہا ہوں۔ اور قرآن پاک کے درس کے حوالہ سے بے پناہ آپ کو میں حدیثیں بھی سنا چکا ہوں، بے پناہ روایات بھی اس حوالہ سے ایک عرصہ سے میں آپ کو سناتا آ رہا ہوں۔ میرا شغف اور میرا جو لگن ہے قرآن پاک کی تفسیر کے ساتھ۔ اب آئیے الفاظ کی طرف ہم بڑھتے ہیں، سورہ دخان کی آیہ نمبر 1 کی طرف۔ حامیم، سامعین یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا ترجمہ اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ بعض نے کہا کہ جی حامیم سے مراد وہی ہے اور میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات، یعنی یہ قرآن جو ہے وہی کیا جاتا ہے جناب حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ والکتاب المبین، اور ہمیں قسم ہے روشن و تابندہ کتاب کی۔ اب پچھلی صورت آپ نے سماعت کی سورہ زخرف، اس کا آغاز بھی ایسے ہی تھا قرآن کی فضیلت کے ساتھ، اور اس سورہ کا آغاز بھی سورہ دخان جو ہے اس کا آغاز بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی فضیلت کے ساتھ فرمایا ہے۔ پہلی سورت بھی قرآن کی فضیلت کے ساتھ، دوسری سورہ مبارکہ بھی دخان یہ بھی اسی فضیلت کے ساتھ۔ یہاں ایک لفظ سماعت کر لیجئے، سورت دخان میں بھی آپ سے کوئی سوال کر لے کہ جناب آپ جس سورت کی تفسیر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں یہ دخان ہوتا کیا ہے، دخان کہتے کسے ہیں؟ دخان یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے دھواں، یہ دھواں نہیں ہوتا، دھوئیں کو عربی زبان میں دخان کہا جاتا ہے، دخان۔ اب اس کا نام جو ہے یہ اسی سورہ مبارکہ میں آیہ مبارکہ 10 ہے، فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ، یہ آیہ نمبر 10 ہے اسی سورت کی، وہاں پہ لفظ آیا ہے دخان، تو اسی دخان کی بنیاد پر اس سورہ کا نام رکھا گیا ہے سورہ دخان۔ پورے قرآن پاک میں 2 جگہ دخان کا لفظ آیا، آپ کی دلچسپی کے لیے پورے قرآن پاک میں 2 جگہ پر صرف دخان کا لفظ آیا ہے۔ ایک تفسیر آپ سن چکے ہیں اور ایک آگے انشاءاللہ آپ آیت نمبر 10 میں جا کے سماعت کریں گے۔ آپ کو یاد ہوگا سورہ حامیم السجدہ کی آیہ مبارکہ جو 11 ہے اس میں بھی ہم نے لفظ دخان پڑھا تھا، بس قرآن میں یہ 2 جگہ استعمال ہوا ہے، حامیم سجدہ میں آیت نمبر 11 میں اور سورہ دخان میں آیہ مبارکہ 10 میں۔ دخان کا معنی ہے دھواں، تو اس بنیاد پر اس سورہ مبارکہ کا نام رکھا گیا سورہ دخان۔ آگے بتائیں گے کہ دھوئیں سے مراد کیا ہے اور یہاں دھوئیں کا لفظ جو ہے وہ یہاں پر ذکر کیوں کیا گیا۔ والکتاب المبین، روشن کتاب کی قسم ہے۔ مسلمانوں اب بار بار قرآن اپنے بارے میں ایک لفظ بول رہا ہے، کتاب مبین،
لیکن یہی لفظ مسلمانوں کو سمجھ نہیں آ رہا۔ اگر جس طرح اس قوم کو مسلمانوں کو یہ لفظ سمجھ آ گیا نا، جس کو ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں بار بار، اور بار بار آپ کو آپ کے جناب ذہن شریف پر ہم دستک دیتے ہیں، اور جتنے بھی میرے سامعین ناظرین ہیں سب تک یہ دستک میں دیتا ہوں کہ خدا را لوٹیے قرآن کی جانب آئیے۔ تمام مسائل کا حل قرآن اور صاحب قرآن کے ساتھ جڑنے میں، اس کے علاوہ کہیں اور چیزوں کا حل ہے ہی نہیں۔ اب اللہ نے دو چیزیں ہمارے پاس ہیں، ایک ہوتی ہے تھیوری اور ایک ہوتا ہے پریکٹیکل۔ تھیوری اور پریکٹیکل، پہلے تھیوری پڑھی جاتی ہے اور پھر اس کے نتیجے میں آگے پریکٹیکل دیکھا جاتا ہے۔ میڈیکل کی دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا، پہلے جناب 4 سال تھیوری پڑھاتے ہیں اور پھر آگے ہاؤس جاب شروع کرواتے ہیں۔ کیوں؟ وہ پریکٹیکل ہوتا ہے کہ تھیوری تم نے پڑھ لی، تھیوری کے کنسیپٹ تم نے کلیئر کر لیے، اب آؤ جناب عملی دنیا میں آ جاؤ۔ اب اس کی ہاسپٹل میں جاب لگا دی، ہاسپٹل میں ڈیوٹی لگا دی، اور یہاں قانون پاس ہے کہ جو ہاؤس جاب نہیں کرے گا وہ 4 سال پڑھ بھی لے، اس کو ڈگری نہیں ایوارڈ ہوگی۔ کیوں؟ اس نے پریکٹیکل نہیں کیا۔ تو پتا چلا تھیوری پہلے لازم ہے، پھر پریکٹیکل لازم ہے۔ اب قرآن ایک تھیوری ہے اور سرکار کی پوری زندگی پریکٹیکل ہے۔ پہلے ہم تھیوری کو سیکھیں گے، پھر سرکار کی زندگی کو دیکھیں گے، اور تھیوری پڑھتے چلے جائیں گے، مصطفیٰ کی پریکٹیکل کو دیکھتے چلے جائیں گے، تو اللہ تعالی ہمیں کامل مسلمان کی ڈگری عطا فرما دے گا۔ اب کسی نے تو کیا کیا، صرف تھیوری کو پکڑ لیا۔ بھائی تھیوری آج پاکستان میں تمام بورڈز کا اصول ہے، جو بندہ پریکٹیکل میں اسٹوڈنٹ فیل ہو جائے نا، وہ چاہے باقی میں جناب پورے نمبر لے، وہ فیل کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ پریکٹیکل میں فیل ہو گیا۔ پریکٹیکل میں پورے نمبر ہوں، تھیوری میں فیل ہو جائے تو وہ بھی فیل ہو جاتا ہے کہ جناب سپلی آ گئی ہے آپ کی۔ اب ہمارے ہاں کیا بد نصیبی ہوئی، کسی نے جناب صرف تھیوری کو پکڑ لیا، کسی نے صرف اور صرف پریکٹیکل کو لیا اور تھیوری کو چھوڑ دیا۔ نہیں، اللہ نے 2 چیزیں ہمیں عطا فرمائی۔ اگر صرف پریکٹیکل ہی ہوتا تو قرآن کیوں آتا؟ قرآن نہ نازل ہوتا، 23 سال نہ لگتے قرآن کے نزول کے لیے۔ اللہ نے ہمیں تھیوری دی اس قرآن کی صورت میں، اور پریکٹیکل ہمیں دیا مصطفیٰ کی سیرت کی صورت میں۔ اب اگر ہمیں پاسنگ مارکس لینے ہیں اور ہمیں پاس ہو کر جنت میں اللہ کے حضور کامیاب ہو کے جانا ہے، تو ہمیں پریکٹیکل بھی لینا پڑے گا، ہمیں تھیوری بھی لینی پڑے گی، اور تھیوری قرآن ہے۔ پہلے تھیوری تو سیکھو، تھیوری کہتی کیا ہے۔ جب تھیوری سیکھ لیں گے تو پھر ہم حضور کی سیرت کو دیکھیں گے۔ قرآن ہمیں بتائے گا کہ ہاں جی نماز کتنی ضروری ہے، لیکن قرآن ہمیں یہ نہیں بتائے گا کہ نماز پڑھنی کیسے ہے۔ ہم پریکٹیکل کی جانب جائیں گے۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ قرآن نے صرف اتنا کہہ دیا، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، بار بار کہہ دیا نماز قائم کرو۔ قرآن نے ہمیں یہ نہیں بتایا نماز پڑھنی کیسے ہے۔ ہم گئے پریکٹیکل کی طرف۔ سرکار نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، لوگوں نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے۔ تھیوری مل گئی قرآن سے اور پریکٹیکل مل گیا ذات مصطفیٰ سے۔ اب یہ چیزیں بڑی لازم و ملزوم ہیں۔ جس روز امت کو یہ بات سمجھ آ گئی، اب یہ تھیوری اور پریکٹیکل کا خطبہ آپ نے کبھی کسی سے نہیں سنا ہوگا، میں شرطیہ کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ قرآن کے ساتھ ٹوٹ کر ایک محنت ہوتی ہے، ایک لگن ہوتی ہے۔ محنت تو سارے کر لیتے ہوں گے کوشش بھی، لیکن ایک لگن ہوتی ہے۔ جب آپ قرآن میں ڈوبتے ہیں، قرآن کا معجزہ میں آپ کو بتا دوں، کئی ایسی تفاسیر ہیں جو میں پڑھتا نہیں ہوں، اچانک میں یہاں بیٹھتا ہوں، ممبر پہ بیٹھتا ہوں، میرے ذہن میں آ جاتی ہیں، بعد میں مجھے کسی کتاب میں ملتی، وہاں یہ بات لکھی ہوتی۔ ایک دن میں نے اپنے بزرگوں سے عرض کی کہ حضور یہ کیا معجزہ کیا ہے، یہ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا یہ کئی دفعہ میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے۔ تو میں نے اپنے والد گرامی سے، وہ فرماتے ہیں، میں نے پوچھا تو انہوں نے فرمایا یہی تو قرآن کا انعام ہے۔ فرمایا جو قرآن میں غوطہ زن ہوتا ہے، قرآن اس کے لیے خود راستے کھول دیتا ہے، لیکن ہم اس راستے کی جانب چلیں تو صحیح۔ فرمایا والکتاب المبین، روشن کتاب کی قسم۔ میاں جس کو رب روشن کہے، اب ذرا اندازہ کریں نا، رب تو کتنا بڑا، وہ کیا نور ہے، اس کا تو ہمیں عطا ہی نہیں کر سکتے۔ اب جس کو نور والا نور کہے، جو خود نور ہے، جو خود اتنا روشن ہے، وہ روشن اس کتاب کو روشن کہے،
اللہ یہ فرما رہا ہے والکتاب المبین، ہمیں قسم ہے روشن کتاب کی۔ پتہ چلا جو روشن سے جڑتا ہے وہ بھی روشن ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میں گارنٹی سے کہتا ہوں جو اس روشن کتاب کے ساتھ جڑے گا میرا رب اس کی دنیا بھی روشن کر دے گا، قبر بھی روشن کر دے گا، حشر بھی روشن کر دے گا، اور اس کا دل و دماغ بھی روشن فرما دے گا۔ والکتاب المبین انا انزلناہ، یہ آج ہماری 2 آیات کی تفسیر مکمل ہوئی، وقت ہمارا ختم ہو گیا۔ کل انشاءاللہ آیہ مبارکہ 3 انا انزلناہ فی لیلۃ المبارک، اس پہ تفصیلی بات کریں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ قرآن جو ہمارے پاس روشن کتاب ہے، اللہ میری امت کے نوجوانوں کو، میرے مسلمان بھائیوں کو، بزرگوں کو، خواتین کو، بچوں بیٹیوں کو، سب کو اس قرآن کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ لوگوں سے میں بارہا ہر دفعہ یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ آپ جو لوگ ابھی بھی غافل ہیں ان کو بیدار کریں، آپ بھی اس تحریک کا حصہ ہیں، قرآن کے ترجمہ اور تفسیر کا آپ سارے حصہ ہیں۔ ہم سب مل کے اپنے ان لوگوں تک قرآن کا پیغام پہنچائیں جو اس سے غافل ہیں، جو یہاں سے سنتے ہیں آگے لوگوں تک پہنچائیں، جہاں جہاں آپ رہتے ہیں وہاں بتائیں۔ ہو سکتا ہے جو آپ سے بات سنیں آپ سے زیادہ اچھا وہ عمل کر لیں، آپ کے لیے بھی اجر ہو اور میرے لیے بھی اجر ہو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔